ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کیس بنایا گیا، جو پچھلے 8 سال سے یہ کیس چل رہا تھا۔ اس کیس کی خاص نوعیت یہ تھی کہ اس کو جو اپوننٹ جماعتیں تھیں وہ اپنے لیے ایک لینڈ مارک کیس سمجھ رہی تھی، اور وہ سمجھتی تھیں کہ اس کا جب فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، اس کے ایم این ایز ایم پی ایز پورے پاکستان سے ختم ہو جائیں گے، حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ بیسکلی یہاں پہ پاکستان کے اندر جو پرابلم ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی جنگ ہوتی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک پروپیگنڈا کھڑا کرتی ہے اور اس پروپیگنڈے کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا پچھلے 5-6 سال سے شروع کیا وہ یہ تھا کہ عمران خان ایک لاڈلا ہے، اور اس کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ ایک ایسا بڑا کیس ہے جس میں جو بیرونی ممالک کی فنڈنگ ہے، اور اس فنڈنگ سے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے طور پہ لائی گئی۔ لیکن آج جب یہ فارن فنڈنگ کیس ہوا اور اس کی پوری ڈیٹیل عوام کے سامنے آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں $100، $50، $1000 کی لوگوں نے، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیجے، اور وہ پاکستانی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کو بدل سکتا ہے، پاکستان کو بہتر ملک بنا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں نے اپنے جو وہ انکم اچیو کرتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ ارننگ کرتے ہیں، اس ارننگ میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ پاکستانیوں کی کمپنیز بھی تھیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو خان صاحب سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسپائرڈ تھے، اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے ایز اے عمران خان پرسنالٹی، وہ عمران خان سے انسپائرڈ تھے، ان لوگوں نے ان کو فنڈ کیا۔ ان میں سے بہت ساری ایسی فنڈنگ بھی ہیں جو ہندوستان سے جب آپ دیکھتے کوئی $13,000 کی ہے، وہ ایک خاتون ہے، میں بھی وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہوں، یا عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں صرف نہیں بلکہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں خان صاحب کی ایک فین فالوئنگ ہے۔ اس فین فالوئنگ کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ فنڈنگ جو ہوئی، جتنی بھی آپ نے یہ فنڈنگ دیکھی، اس میں کسی جگہ پہ یہ نہیں تھا کہ کسی ملک نے جو ہے وہ عمران خان کو فنڈ کیا ہے اور اسپیسیفک ریزن کے لیے فنڈ کیا ہے تاکہ خان صاحب کو فنڈ کر کے وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر اچیو کریں۔ یہ جتنی بھی فنڈنگ ہے اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ ممنوع فنڈنگ کی میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے، اس سے علاوہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج صبح سے جب فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، عمران خان ختم ہو جائے گا، عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی، وہ سب لوگ آج بہت مایوس ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ عمران خان کی جو فنڈنگ ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے، بیرون ممالک سے لوگ عمران خان صاحب کو فنڈ کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ بیس کو انکریز کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ممبرشپ فارم بھی ہوتا ہے جس کو وہ لوگ پیڈ ممبرشپ لیتے ہیں $50، $30، $40 کی، وہ پورے دنیا میں عمران خان کے لیے ایک فنڈنگ کا سورس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا بلکہ باقی 2 جماعتوں کے حوالے سے بھی، اور جو بھی جماعتیں ہیں ان سب کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر کی جانبداری یہاں سے ایک مرتبہ پھر ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کا فیصلہ کیا، باقی جماعتوں کا فیصلہ نہیں کیا، جس پہ پی ٹی آئی انشاءاللہ کل سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کا ایک جو ہے وہ اپیل دائر کرے گی سپریم کورٹ میں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ آپ نے تو تینوں جماعتوں کا فیصلہ اکٹھا کرنے کا کہا تھا لیکن چیف الیکشن کمشنر نے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کی آپ منی لانڈرنگ کی اگر بات کریں تو ایفیڈیوٹ بھی موجود ہیں۔ ایفیڈیوٹ اسحاق ڈار صاحب نے دیا کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی، اس کے علاوہ اسامہ بن لادن نے پیسے دے کے فنڈ کیا جماعتوں کو، یہ بھی آپ کے سامنے اس پاکستان کی ہسٹری میں موجود ہے۔ بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو ٹھیکیداروں سے فنڈنگ لیتی ہیں، جو ٹھیکیدار ان سے بینیفٹ لیتے ہیں، وہ ان کے فنڈ میں پیسے ڈالتے ہیں۔ تو بے شمار فنڈنگ کی مس مینجمنٹس پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی وہ واحد ہے جس کا ایک پورا میکنزم ہے، پورا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تھرو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن آج کے کیس سے یہ ثابت ہوا کہ 8 سال میں جو فارن فنڈنگ کی بات کی گئی وہ فارن فنڈنگ نہیں تھی بلکہ وہ ممنوع فنڈنگ تھی، اور ممنوع فنڈنگ بھی کوئی اتنے بڑے فنڈنگ نہیں تھی جو ایک جسے آپ یوں کہہ سکیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جس سے
سے بہت بڑا کوئی پی ٹی آئی کو بینیفٹ ہوا، کوئی $13,000، کوئی $15,000، $16,000، اس طرح کی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں جو شاید ڈکلیئر نہیں کیے ان کے حوالے سے بات کی گئی۔ باقی ایز آف ٹوڈے آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوا، عمران خان کی جماعت ایک دفعہ پھر سرخرو ہوئی، اور پاکستانی جو ہے وہ جو عمران خان کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ لگا کہ وہ جو پیسے عمران خان کو بھیجتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک پراپر اکاؤنٹ میں مینٹین بھی ہیں، اور وہ سامنے موجود ہیں کہ کس طرح کے پیسے عمران خان کو ریسیو ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے سے عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی؟ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔